ایران امریکہ معاہدے کی خبر آنے کے بعد آج کئی ماہ بعد برینٹ کروڈ کی قیمتیں $80 فی بیرل سے نیچے آ گئیں۔ یہ قیمتیں اب بھی جنگ سے پہلے کی سطح سے 15 سے 20% اوپر ہیں، مگر جنگ کے دوران کی بلند ترین سطح سے 30% سے زیادہ نیچے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اگلے مالی سال کے لیے ترقی کے ٹارگٹ میں بہتری آ سکتی ہے، مگر ابھی دیکھنا ہوگا کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتوں میں استحکام آنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کل شرح سود کو مستحکم رکھا اور میڈیم ٹرم میں 5 سے 7% کی مہنگائی کے ٹارگٹ کو بھی برقرار رکھا ہے۔ دوسری طرف کل 4600 پوائنٹس کے اضافے کے بعد آج بھی 100 انڈیکس میں 3500 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ مارکیٹ میں لیکویڈٹی بھی ہے اور بہتر معاشی اشاریوں کی توقع بھی ہے، مگر کیا واقعی اگلے مالی سال میں معاشی بہتری آئے گی؟ ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب بجٹ پر بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس پر جب یہ جنگ چل رہی تھی آپ سے بارہا بات ہوئی کہ کیا کیا خدشات پاکستان کے لیے ہو سکتے ہیں، کیا کیا اثرات پاکستان پر آ سکتے ہیں۔ جنگ ختم ہو گئی، اب $80 سے نیچے برینٹ کروڈ آنا آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہو سکتے ہیں، اشاریے بہتر پرفارمنس ہو سکتی ہے معاشی ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ اس پہ منحصر ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز پوری طرح سے کھل جاتا ہے یا نہیں، اس لیے کہ تیل کی تقریباً 20% سپلائی جو ہے دنیا میں اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ قیمت اگر واقعی واضح طور پر کم ہو چکی ہے کیا وہ قائم رہتا ہے۔ میری اپنی کچھ پریشانی یہ ہے کہ ابھی تک سارا آپریشنل نہیں ہوئے ہیں معاملات۔ 19 تاریخ کے بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اور اگر واقعی اسٹریٹ آف ہارموز میں کھلی اجازت ہو جاتی ہے جہازوں کو گزرنے کی تو یقیناً تیل کی قیمت کم ہو جائے گی، اور اس کے بعد حکومت کو سارا ریلیف جو ہے جو انٹرنیشنل پرائس میں کمی آئی ہے وہ اپنے ڈومیسٹک پرائس میں ٹرانسفر کرنا ان کا فرض ہے۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ جو افراط زر اور قیمتوں میں اضافہ ہوا ان میں پھر سے کمی آنا شروع ہو جائے۔ یہ ایک بہت ہی واضح پرائرٹی اور کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ مطلب یعنی کہ جو اگلے سال کے لیے بھی ایک ایمبیشس ٹارگٹ ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا حکومت کا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں حکومت کو پاس آن کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ لیوی کے ذریعے کوشش کی جائے کہ اور زیادہ رقم اکٹھی کی جائے؟ ایبسلیوٹلی، لیوی بہت بڑھا دیا ہے۔ ہم نے لیوی جب آیا تھا اس وقت ریٹ 18% تھا، اس لیے کہ وہ سیلز ٹیکس سے ہم نے لیوی لگایا تھا، اور آج وہ 35 سے 40% تک جا چکا ہے۔ یہ سراسر غلط بات ہے، اس لیے کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہوتی ہیں اس کا امیروں پر تو کچھ امپیکٹ ہے، بٹ آپ یہ سوچئے کہ عام گھرانے کو جو چیزیں وہ خریدتے ہیں ان سب میں کھانے پینے کے اشیاء میں ٹرانسپورٹ کاسٹ کے اضافے کی وجہ سے قیمتیں اٹھ جاتی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد جب قیمتیں بڑھی تو افراط زر کی رفتار 5% سے بڑھ کر سینسٹیو پرائس انڈیکس 15% تک پہنچ چکا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کس حد تک کمی آتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بجٹ ڈاکیومنٹ اب آ گیا اور اس میں ظاہر ایک اگریسو ٹارگٹ ہے ریونیو کا 15,264 ارب روپے، جو کہ گزشتہ جو اس مالی سال کے مقابلے میں تقریباً 17.5% زیادہ ہے۔ ناؤ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جب یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائے ہیں، اگر نامنل جی ڈی پی بھی دیکھیں 8.25% کی انفلیشن کا ٹارگٹ رکھا ہے حکومت نے، 4% کی جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ، مگر اس سے بہت زیادہ اوپر ریونیو کا ٹارگٹ ہے جو کہ پچھلے 2 سال میں نہیں میٹ ہو پایا، تقریباً $1 ٹریلین کا شارٹ فال رہا۔ اس سال ممکن نظر آتا ہے آپ کو بجٹ ڈاکیومنٹ دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے ود آل ڈیو ریسپیکٹ جو بجٹنگ کی گئی ہے یہ فگر 15,264 بلین لٹرلی وہی نمبر ہے جو 3rd ریویو رپورٹ IMF کا لکھا گیا تھا کچھ عرصے پہلے۔ حکومت کا ایک زیرو فلیکسیبلٹی ملی ہے IMF کے پروگرام سے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ 17.5% اضافہ کہاں سے ہوگا جب پچھلے سال 10.5% کا اضافہ نظر آیا، 1 کھرب کا شارٹ فال، اور آنے والے سال میں
آپ کا شرح نمو 4% اور افراط زر 8.5% ہو تو 12.5، تو آپ نے ایکسٹرا 5% بجٹ کیا ہے، 5% بنتا ہے تقریباً آپ دیکھیے کہ 600 سے 700 ارب، تو شارٹ فال یقیناً ہوگا، اس لیے کہ بجٹ میں کوئی واضح طور پر میجر ٹیکس ریفارم پروپوزلز نہیں ہیں، صرف ایک چھوٹا سا پروپوزل ہے کہ ریٹیلرز پر 1% لگا دیا جائے۔ البتہ بہت سے چھوٹے چھوٹے ریلیفز اور سگنیفیکنٹ ریلیفز دیے گئے ہیں پرسنل انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، سپر ٹیکس وغیرہ میں، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹارگٹ تقریباً ناممکن ہے، اور اس کے نتیجے میں سارے سال بھر آئی ایم ایف ہمیں پریشان کرتا رہے گا۔ اور جو صوبوں کے ساتھ ارینجمنٹ ہے کہ صوبے اپنے جو پروونشل ڈیولپمنٹ ہے اس میں کٹوتی کر کے وفاق کو پیسے دیں، آپ کو یہ کتنا پائیدار حل نظر آتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا سولوشن ہے جس میں جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں اس کے مطابق ہی ہوگا؟ دیکھیے، پہلے تو یہ اصولاً غلط ہے، یہ میں نے پہلی دفعہ اپنے ریسرچ میں یہ دیکھا ہے کہ نچلی گورنمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اوپر والی حکومت کو گرانٹس دیں، اور البتہ ایک آرٹیکل کوٹ کیا گیا ہے 164 آف دا کانسٹیٹیوشن، جو کبھی پہلے اپلائی نہیں کیا گیا اور سڈنلی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پروفٹس جو ایک وقت پہ 2,500 ارب تک پہنچ چکے تھے، اب وہ گر گرا کے اگلے سال تقریباً 1,000 ارب سے زیادہ کم ہو جائیں گے، تو اس لیے کوئی نیا طریقہ ڈھونڈنا تھا، اور یہ عجیب سا طریقہ ڈھونڈا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں فیڈرل گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ اپنا ڈیولپمنٹ کا خرچہ تقریباً 2 گنا کر لے، اور دوسری طرف ابھی پنجاب کا بجٹ آیا ہے، اس میں 44% کمی کی گئی ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں، یعنی کہ پروونسز کو جسے کہتے ہیں نا اسکویز کیا گیا ہے بہت سختی سے، اور جو بیسک سروسز ہیں آپ کے تعلیم، صحت، پانی، راستے وغیرہ، یہ سب کی مینٹیننس اور ڈیولپمنٹ میں بہت برا اثر پڑنے کا خطرہ آ گیا ہے۔ صاحب، اور جو اوورال فسکل پرفارمنس ہے، آپ نے ایک حالیہ آرٹیکل بھی لکھا جس میں 2021-22 جہاں پر ہمیں بجٹ خسارہ تقریباً 8% جی ڈی پی کا نظر آ رہا تھا، کنزیکٹیو ایئرس میں نظر آ رہا تھا، اس سے پرفارمنس آپ کیسے دیکھ رہے ہیں فسکل پرفارمنس حکومت کی؟ یہ ماشاءاللہ کمی آئی ہے واضح طور پر، مگر اس میں جو کمی کی وجہ ہے وہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے فضل سے 2024-25 میں پاکستان نے ٹیکس ریونیوز اور نان ٹیکس ریونیوز میں واضح طور پر اضافہ کامیابی سے کر پایا تھا فیڈرل لیول پر۔ دوسری طرف کوشش یہ کی گئی ہے کہ فیڈرل ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو تقریباً ختم کر دیں، اور اس سال یہ نیا طریقہ ڈھونڈ کے فائنینسنگ ڈھونڈ کی گئی ہے، اور اب بھی یہ بڑھا کے فیڈرل لیول کی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ 0.8% تک پہنچے گی، جبکہ ایک وقت مجھے یاد ہے جب ہمیں بڑے بڑے پروجیکٹس امپلیمنٹ کرنے تھے، ڈیمز وغیرہ، تو اس وقت 2 سے 2.5% کم از کم ہوتا تھا۔ تو 2 طریقے ڈھونڈے گئے، ایک اچھا طریقہ کہ ریونیوز بڑھائے گئے، بٹ دوسرا یہ کہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو گھوٹ دیا گیا، اور یہ بہت نامناسب ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے، خدا نخواستہ ہندوستان پانی کی کمی کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے واٹر ریسورسز کو ٹاپ پرائرٹی سے ڈیولپ کرنا چاہیے، اور کم از کم صرف واٹر ریسورسز کی کمپلیشن ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی اس کے لیے 500 ارب رکھنے چاہیے تھے اس سال، جبکہ پورا پی ایس ڈی پی فیڈرل 1,000 ارب کے قریب بن رہا ہے۔ مطلب اور 4% ترقی کا ٹارگٹ، ظاہر ہے جو پاکستان کے حالات ہیں، آپ خود بہت زیادہ لکھتے رہے، جو پاکستان میں ان امپلائمنٹ ہے پچھلے گزشتہ برسوں کی مہنگائی کی وجہ سے، بری اکنامک پرفارمنس کی وجہ سے ہم نے مشکل سے 2.3% پچھلے 4-5 سالوں میں گرو کیا ہے نا۔ 4% ترقی کا ٹارگٹ کم ہونے کے باوجود آپ کو ریئلسٹک دکھتا ہے، یا اس سال بھی آپ کو لگتا ہے یہ ہم نہیں اچیو کر پائیں گے؟ دیکھیے، اس سال کا بھی 3.7% ذرا ایگزیجریٹڈ ہے، اس لیے کہ کپاس کی جو آؤٹ پٹ آئی ہے وہ واضح طور پر کم ہے، جو گورنمنٹ نے اسیوم کیا ہے
وہ غلط ہے. دوسری طرف آپ نے اسمال اسکیل سیکٹر میں بے پناہ گروتھ ریٹ بتا دی ہے. تیسرا، one of the fastest growing sectors is current expenditure by the government. یہ تو شرم آنے والی بات ہے. یہ کس طرح کی گروتھ ہے؟ کیا آپ اپنے خرچے بڑھا کر گروتھ بتا رہے ہیں؟ تو اس طرح اگلے سال بھی اللہ کے فضل سے کچھ بہتر سلسلہ یہ ہوا ہے کہ اگر واقعی ایران اور امریکہ کا جو اگریمنٹ ہے وہ قائم رہتا ہے اور اسٹریٹ آف ہارموز میں آرام سے جہازیں چلنا شروع ہو جائیں گے اور تیل کی قیمت جو اس وقت 80 کے نیچے تقریباً پہنچ گئی ہے وہ وہاں رہے، تو انشاءاللہ اسے ایک سٹیمولس تو ضرور ملے گا. اور البتہ کوشش یہ ہونی چاہیے حکومت کی کہ مناسب گروتھ ریٹ ہو اور ان سیکٹرز میں ہو جس میں امپلائمنٹ کے اضافے کا امکان زیادہ ہو اور غربت میں کچھ کمی آنے کی گنجائش پیدا ہو.